अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और इससे काफ़ी बहनों के दरमियान कन्फ्यूजन है और क्वेश्चंस हैं। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि हक़ाइक़ और सच्चाई सबके सामने रखी जाए और फ़ैसला करने वाले आप लोग सब समझदार बहनें हैं। मैं आप लोगों के सामने जो वीडियोस के क्वेश्चंस आए हैं, हज़ारों बहनों व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए सवाल पूछ रही हैं, तो जो मेन वीडियोस, कॉमन वीडियोस आए हैं जिसमें ये सब लोग जो बात रखे हैं और उनके जो भी राइटिंग्स हैं, ये सारे जो मैंने जमा करके 5 इम्पॉर्टेंट एतराज़ात जो इस वक्त आए उसको आप बहनों के सामने रखना चाहती हूँ। पहली चीज़ के हमको ये बताया जा रहा है कि हम खामोश रहें क्योंकि ये हमारा मसला ही नहीं है, ये ट्राइबल्स का मसला है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि यूसीसी की बात जो हुकूमत ने कही है ये ट्रैप है, इस ट्रैप में हम लोग ना फंसें। बहुत ही स्मार्ट लोग हैं जो अपने आप को बुद्धिजीवी या इंटेलेक्चुअल कहते हैं, तो उनका कहना है कि जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट। तीसरी बात ये है कि क्योंकि इलेक्शंस हैं तो इलेक्शंस की वजह से ये बहुत बहस गरमाई हुई है और ये सियासी खेल में हम लोग जो है अपने नुकसान कर लेंगे अगर हम इसमें बीच में आएंगे। चौथी बात ये कही जा रही है कि लॉ कमीशन ने इसकी बात कही लेकिन ड्राफ्ट ही नहीं है, तो जब ड्राफ्ट नहीं है तो आखिर आप किसकी मुखालिफत करेंगे। और फिर पांचवी बात ये कही जा रही है कि मुसलमान जो है जज्बाती ना हो, खामोशी इख्तियार करें और अक्सर जो है हम जज्बात की वजह से अपने प्रॉब्लम्स को बढ़ा लेते हैं या बहुत ज़्यादा नुकसान उठा लेते हैं। तो लिहाजा हमारे जज्बात और हमारे अंदर खुद बहुत कुछ जहालत है और हमारे अंदर दीन से दूरी है, हमारे समाज में बहुत बुराइयां हैं जिसकी वजह से हम लोग आज इस हालात पे पहुँचे हैं। तो हमको जो है पहले अपनी इस्लाह की फ़िक्र करनी चाहिए और हमको जो है आपस में ही अपने मामलात को हल कर लेना चाहिए। हुकूमत कोई भी कानून बना ले, हम पर इसका कोई फ़र्क नहीं हो सकता। मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों को दस्तूर हिंद भी पढ़ना ज़रूरी है और शरीयत इस्लामी की अहमियत को भी जानना ज़रूरी है। शरीयत इस्लामी में हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे निकाह, तलाक़, विरासत, वसीयत, वक्फ, हिबा और इद्दत, ये सब मामलात हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक ही करें। अगर उससे हट के हम करेंगे तो फिर हम हलाल और हराम में अगर तमीज़ तफरीक नहीं कर पाए और हराम में हम चले गए तो दुनिया का तो खसारा होगा, आखिरत में भी बहुत बड़ा खसारा होगा। तो ये मैटर्स हमारे लिए इतने मामूली नहीं हैं, बहुत सीरियस मैटर है, हमारी आखिरत का मसला है। अब ऐसे वक्त में कहा जा रहा कि ये ट्राइबल्स का मसला है, ट्राइबल्स सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर होंगे, ये गलत बात है। ट्राइबल्स ने ना पहले आवाज़ उठाई और ट्राइबल्स को हमेशा एग्जेम्पशंस दिए गए। ट्राइबल्स के साथ हुकूमत का एक ख़ास सलूक रहा है जो कि मुसलमानों के साथ ऐसा कोई सलूक नहीं रहा। और अभी आप 4 दिन पहले देखेंगे सुशील कुमार मोदी जो कि यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हम ट्राइबल्स को इससे मुस्तस्ना रखेंगे। इसके बावजूद अगर ये बयानात सोशल मीडिया में दोहराए जा रहे हैं तो ये सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। ट्राइबल्स को पूरी तरह से बचा लिया जाएगा। तो असर किस पर होगा? कल की खबर है कि अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि क्रिश्चियंस को भी मुस्तस्ना रखने पर बात की जा रही है। तो फिर अब कौन बचे? क्या ये हकीकत और सच्चाई आवाम के सामने रखना हमारे कायदीन और ज़िम्मेदारों के लिए ज़रूरी नहीं है? आइए दूसरी बात की तरफ आते हैं। ट्रैप कहा जा रहा है कि दिस इज़ अ ट्रैप, आप इसमें हरगिज़ ना फंसें, ये पॉलिटिकल मूव है। हिजाब के मसले के टाइम पर भी ख़वातीन को कह दिया गया, मुस्लिम लड़कियों को, तालिबात को कह दिया गया और सारे जमातें उनसे अलहदा हो गए, एक एफिडेविट ना देने तैयार नहीं हुए। और उन्होंने कहा क्योंकि यूपी में इलेक्शन है इसलिए यह कर्नाटका में किया जा रहा है। ये पॉलिटिकल मूव है। जब पॉलिटिकल बात कह दी जाती, आर्जी, वक्ती और सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए ये सब चीज़ें आपके जहन में आ जाती हैं। आज 2 साल हो गए, 2 एकेडमिक ईयर्स मुसलमान लड़कियों के गए, तकरीबन 1,25,000 लड़कियां अपने कैरियर से मुतासिर हुई हैं और तालीम से दूर हुई हैं
اور اب حجاب کا مسئلہ عدالت میں ہے، سپریم کورٹ میں ہے۔ اب لہٰذا آپ بتائیے کہ کون ہیلپ کر سکتا ہے، کس طرح ان بچیوں کو راحت مل سکتی ہے۔ جس وقت اس کے خلاف آواز اٹھانے کی بات کہی گئی تو ایسے ہی کچھ علماء ویڈیو پہ ویڈیو بنا کے ریلیز کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ 3 مہینے ہم کو خاموش بیٹھنا ہے، اور بڑے بڑے ادارے تقریباً مسئلہ جنوری میں شروع ہوا اور مارچ کی اینڈ تک کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ حجاب کے مسئلے کو ہم لیں گے۔ تو یہ حالات، یعنی جس طرح ہم کو خاموش بٹھا دیا جاتا اور کہہ دیا جاتا یہ ٹریپ ہے اور یہ پولیٹیکل موو ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی کہ یہ عارضی ہے، وقتی ہے۔ ہم کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اگر یہ سیاسی کھیل بھی ہے تو ہمارے اندر شعور تو بیدار کریں، لوگوں کو واقف بھی تو کروائیں۔ بہت بڑی آبادی مسلمانوں کی ایسی ہے جو نہیں جانتی کہ ان کے خلاف قوانین بن رہے ہیں، اور بہت بڑا حصہ جو بالکل جانتا بھی نہیں، ان کو مزید یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں یہ آپ سے متعلق ہی نہیں، تو کون جاننے کی فکر کوشش کرے گا؟ اور اگر ان کے اندر اویئرنیس نہیں آئی تو پھر کل کے دن جب یہ قانون آ جائے گا تو کون اس کی گارنٹی لے رہا ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے وہ کچھ اور کر سکیں گے؟ اگر ہم سے یہ کہا جا رہا کہ کل کے حالات بہتر ہوں گے، تو کیا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک جس طرح سے قوانین آتے جا رہے ہیں، کیا حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا حالات ہم کو محروم کر دیا جا رہا اپنے بنیادی دستوری حقوق سے، اور ہمارا وجود بھی پوری طریقے سے اس طرح بنا دیا جا رہا کہ ہم اپنی آواز بھی نہ اٹھائیں۔ ہم کو اپنی آواز اٹھانے کے لیے ہم کسی سیکولر کو ڈھونڈیں، کسی دلت کو ڈھونڈیں، کسی آدیواسی کے ساتھ کھڑے رہ کے آواز اٹھائیں، لیکن مسلمان آج اس کی سوچ اور اس کی فکر، اس کی ذہنیت اتنی زوال پذیر ہو گئی ہے کہ وہ اپنی آواز، اپنی بات، اپنی کہانی خود کہنے کے لیے بھی اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھ رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی دوسرا ٹھہرے تبھی میں اپنا پریس کانفرنس رکھوں، تبھی میں اپنی بات رکھوں۔ تو یہ کتنی بڑی یعنی ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ ہماری لیڈرشپ نے اپنے آپ کو پوری طرح سرنڈر کر کے یہ کہہ دیا کہ بس اب ہم سب کے ساتھ ٹھہریں گے ہی تب ہماری بقا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ڈرافٹ نہیں ہے، یہ بات جو کہی جا رہی کتنی غلط بات ہے، کتنی غلط بات ہے۔ اتراکھنڈ کی جو کمیٹی ہے، 5 ممبر کی کمیٹی وہاں پہ بٹھائی گئی، اس میں ان کے جو یعنی سبمیشنز ہیں جو اسٹیٹ گورنمنٹ کو انہوں نے دیے، 1 جولائی کا انڈین ایکسپریس کی رپورٹ پڑھیے، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ہم یہ 5 چیزوں کے متعلق ہم نے ڈرافٹ تیار کیا۔ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ایج آف میرج اس میں ہے، رجسٹریشن، اور پھر طلاق، عدت، وراثت، اور 1 سے زائد نکاح، پولیگیمی، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ کیا یہ ہمارے مسئلے نہیں ہیں؟ کیا اتراکھنڈ کے مسلمان ہمارے ملک ہندوستان کا حصہ نہیں ہیں؟ اتراکھنڈ کے مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا ہم ہر وقت یہ آسام کا مسئلہ ہے، یہ کرناٹک کا مسئلہ ہے، یہ کشمیر کا مسئلہ ہے کہہ کر سارے انڈیا کے مسلمان یہی سوچتے رہیں گے کہ ہم پر تو اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا، اور آہستہ آہستہ ہر چیز جو کسی ایک اسٹیٹ میں آزمائی جا رہی ہے وہ دوسرے ریاستوں میں اس کا امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے۔ تو وائی آر وی بینگ فولڈ؟ ہم کو اس طرح کیوں کہا جا رہا؟ ہم کو اپنی قیادت سے سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ کو آپ کی کیا نظر نہیں ہے؟ اگر نظر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اخبار پڑھ رہے ہیں، آپ حالات سے واقف ہیں، آپ سوشل میڈیا میں آپ کا پریزنس ہے، تو پھر ڈرافٹ از دیر، ڈرافٹ از پریپیئرڈ، بلو پرنٹ اس کا موجود ہے، بغیر بلو پرنٹ کے کوئی احتجاج نہیں کر رہا۔ جتنے بھی بلو پرنٹس آ رہے ہیں، چاہے دینک بھاسکر نے 13 نکات جو ان کے اخبار میں لکھے ہوں، یا پھر آپ اتراکھنڈ کا جو ڈرافٹ ہے جو وہاں پر 5 ممبر کی کمیٹی نے پیش کیا ہے، یہ سارے ڈرافٹ راست مسلم پرسنل لا پر یہ یعنی متاثر کرنے والے ہیں، اور ہمارے طریقوں کو پوری طرح جو اکثریت میجورٹی یعنی کہ نان مسلمز اور ہندوز کے طریقوں کی طرح کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر طلاق ہمارے پاس آسان تھی، اب طلاق کو کرمنلائز کر دیا گیا، اب اس کے بعد طلاق کو جوڈیشل کر دیا جائے گا، یعنی بغیر عدالت گئے، بغیر وکیل ٹھہرائے یعنی آپ کی طلاق نہیں ہوگی، اور جو کوئی ایسی طلاق کرے گا اس کو طلاق مانی نہیں جائے گی۔ دکھانے کو یہ کہا جائے گا کہ ہم بہت اچھی چیز کر رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو پریشان ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے۔
تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈرافٹ موجود نہیں ہے؟ پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی چیز ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سیاسی چیز بھی ہے، ایک پولیٹیکل موو بھی ہے، تو مسلمانوں کی جو ایشوز ہیں اس پر مسلمانوں کو متحد ہو کر اپنے ایشوز کو آگے رکھنا چاہیے، نہ کہ ہم نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہو کہ ہم اس پارٹی کو جتائیں گے کیونکہ وہ پارٹی آ رہی ہے، چاہے بی جے پی آئے، چاہے کانگریس آئے، چاہے ریجنل پارٹیز آئیں، جو بھی پارٹیز آئیں، کیا ہم لوگوں نے اپنی بقا، اپنے تحفظ اور اپنی حقوق کی آواز اٹھانے سے زیادہ کسی کو جتانے اور کسی کو آگے لانے کی ذمہ داری لے رکھی ہے؟ یہ سوال تو ہم کو پوچھنا چاہیے۔ پارٹیز جو بھی آئیں، ہم تو 14-18% ہیں، اکثریت تو ان کا سماج ہے، تو انڈیا کا سیکولرزم بھی اگر بچنا ہے تو اکثریت کی وجہ سے ہی بچے گا۔ انڈیا اگر سیکولر ملک باقی رہنا ہے وہ بھی انہی کی وجہ سے ہوگا۔ اب لاء کمیشن نے سوال پوچھ دیا، پورے ملک ہندوستان میں 14-18% ہم ہیں، ہم جو بھی جواب دیں گے، اکثریت جو جواب دے گی، زیادہ جواب کس کے جائیں گے؟ اور اگر سوشل میڈیا کو آپ دیکھ لیں تو بڑی زوردار آواز سے ہر جگہ، چاہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہوں یا پھر ٹی وی سکرینز ہوں، بار بار وکالت کی جا رہی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کو لانا چاہیے۔ تو ایسے وقت میں ہماری کیا ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اپنی آواز، اپنے حق اور اپنے بقا کے لیے خود اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی کمیونٹی کو بھی ایمپاور کریں، ان کو حقائق سے واقف کروائیں، نہ کہ ان کو چپ بٹھائیں، خاموش بٹھائیں اور ان کو کہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں، یہ ٹرائبلز کا مسئلہ ہے، یہ سیاسی موو ہے۔ یہ سراسر زیادتی ہے جو ہمارے ساتھ کی جا رہی۔ مسجد کے ممبر سے اور سارے جماعتوں کے پلیٹ فارم سے جو باتیں اس وقت کی جا رہی ہیں، ہاف ٹروتھ بولا جا رہا ہے، سچائی اور حقیقت سے واقف نہیں کروایا جا رہا۔ اس کے لیے ہمارے قائدین ذمہ دار رہیں گے، کیونکہ وہ خود اپڈیٹ نہیں رہے اور کمیونٹی کو وہ اپڈیٹ نہیں کر رہے ہیں۔ کیا ضروری نہیں تاکہ ہر روز ہمارے جو ذمہ دار ہیں وہ حقائق سے کمیونٹی کو واقف کروائیں؟ ایک ایسا مسئلہ جس کے لیے ہر ایک کی نیند حرام ہوئی بھی ہے، اور اس کے بارے میں جو سستی اور ایک طرح سے ہم کو بھی سست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اس کی جواب دہی ہوگی، اور یہاں پر بھی عوام اپنے ذمہ داروں سے، قائدین سے جواب ضرور طلب کرے گی۔ جزاک اللہ، شکریہ۔